احتشام صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کے حوالے سے میرا ایک اور سوال تھا، وہ بھی میں ذرا کر لوں. کیا سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس بٹ کوائنز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، رکھنے چاہیے؟ کیونکہ ایک ٹینشن دیکھی جا رہی ہے. میرے آس پاس کے لوگ جن کو میں جانتی ہوں جنہوں نے انویسٹ کیا وہ تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، بٹ کوائن کا آپ نے ذکر کیا ہے تو بٹ کوائن پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3 برسوں میں تو یہ بالکل سارا کا سارا نیچے چلا گیا تھا، برے حالات ہو گئے تھے. پھر ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد، کیونکہ خود بہت بڑے پلیئر ہیں وہ، تو وہ آپ نے دیکھا ایک دم یہ مارکیٹ اٹھی اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ایک ڈپ آیا اور آج آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہو گئے. کیا ہو گیا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جس لحاظ سے معروف سے سارا کچھ ہوا ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو، وہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے بگیسٹ ڈیسیژن میکنگ ایرر ان آور لائف ٹائم. ہمارے ہوتے ہوئے دنیا میں یہ سب سے بڑا کرائسس آیا اور یہ مین میڈ کرائسس ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. 2 کرائسس حالیہ سالوں میں آئے، بہت بڑے تھے، گلوبل اکانومی ہل کے رہے گی. ایک تھا 2008 کا اکنامک کرائسس گلوبل آیا تھا، جس کو لیمن بردرز کا بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک ہاؤسنگ سکیم ہوا تھا پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. دوسرا پینڈیمک 2019 کا، یہ کرونا. اس کے بعد یہ تیسرا جو کرائسس آیا ہے کووڈ کا، یہ تیسرا جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آیا ہے، جن کا نام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں. آج اتنی زیادہ ان کی مخالفت ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں تقریباً آلموسٹ ساری ریاستوں میں 1300 ریلیز نکلی ان کے خلاف. یعنی پاپولیرٹی گراف ایک دم سے نیچے آیا، لیکن اتنے غصے میں ہیں. وہ کہتے ہیں آگے سے، وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ڈونٹ بی اسٹوپڈ، ڈونٹ بی فلانا، ہر کسی کو سنا رہے ہیں. نہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ لوگ متحد رہیں، کچھ نہیں ہونے والا، امریکہ میں کچھ نہیں ہونے والا، امریکہ کو فائدہ ہونے والا ہے اس کا. وہ پتہ نہیں کس فائدے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، فائدہ تو دیکھیں معروف، یہ خالی اسٹاک مارکیٹ کریش نہیں کی، دنیا کی بانڈ مارکیٹ کریش کر گئی ہیں، کموڈٹی مارکیٹ کریش کر گئی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے ملک تو ہم تو ویسے ہی مارے گئے. شکر ہے ہمارا اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا، تو شاید اتنی زیادہ ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، ہم آہستہ آہستہ کوپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہے، اسٹیٹ سیکٹری، اپنا سیکٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے جو کل بات کی ہے ساکھدار صاحب کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مل جل کے آپ آ جائیں، آپ کے بندے آئیں گے تو ہم اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیں گے. تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ وہ جو بار بار بات آ رہی، جو بعد میں ہم بات کریں گے، کہ جو امریکی اسلحہ $7 بلین دہشت گردی کے حوالے سے، بالکل وہ کیسے واپس آئے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. دیکھیں، ہمارا تو آپ دیکھ لیں کہ بیلنس آف ٹریڈ بہت زیادہ ہمارے حق میں تھا، کیونکہ ہماری تقریباً 40% ٹیکسٹائل ساری کی ساری امریکہ میں جاتی تھی. اب اس پہ اگر وہ ٹیرف لگاتے ہیں، جو لگایا 29% اس کا ایفیکٹ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اس میں ہمیں ایک کرائسس میں بھی اپورچونٹی ہمارے پاس ایک آئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش پہ، چائنا پہ ہم سے زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں، تو ہم وہ اپنا مارکیٹ بھی ہم لے سکتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ہماری جو اسٹاک مارکیٹ تھی، آپ نے دیکھا 1.25 لاکھ سے اوپر چلی جا چکی تھی. یہ دھچکا بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ ٹرمپ صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوا. دیکھیں، ایک اور بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ساری دنیا ایک دفعہ پھر ہلے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.